مومنہ کہنے لگی میں تم سے محبت نہیں کرتی، لیکن پھر بھی تمہارے اور میرے درمیان قائم رشتے کی وجہ سے یہ حق رکھتی ہوں کہ تم سے پوچھ سکوں کہ تم ہوتے کون ہو کسی اور لڑکی کے ساتھ افطار پارٹیاں کرنے والے؟ مومنہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے کہا اس حق کو محبت ہی کہتے ہیں مومنہ، بات کو بدلنے کی کوشش مت کرو۔ کون تھی وہ لڑکی؟ اس کی روئی روئی آنکھیں کتنی مجھے آج اچھی لگ رہی تھی، پہلے کبھی اتنی نہیں لگی تھی۔ کبھی کبھی عورت کا مرد پہ حق جمانا بہت اچھا لگتا ہے۔ اب اس کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے اور میں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرے ہاتھ چھوڑو، سمجھے نا؟ آئی لو یو۔ میرے برملا اظہار پہ وہ نروس ہوئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو میں نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ عارب میرے ہاتھ چھوڑو۔ میں نے کہا نہیں، میری بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے تو کیسے چھوڑ دوں؟ میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ لڑکی کون تھی، لیکن آج جو کچھ تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں اسے مس نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے، اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کبھی بھی کسی لڑکی سے اتنی محبت بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ جتنی محبت میں رباب سے کرتا تھا کسی اور سے کر ہی نہیں سکتا تھا، اور اس کے یوں جانے پہ میں ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ سب کچھ پیسہ ہے، لیکن آج اس لڑکی کی آنکھوں میں محبت دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ جو رباب سے تھی وہ شاید محبت تھی ہی نہیں۔ محبت تو یہ ہے بنا کسی غرض کے جو میں مومنہ سے کرتا ہوں یا مومنہ مجھ سے کرتی ہے۔ وہ میرے بارے میں جو جانتی ہے وہ سب جھوٹ ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھے چاہتی ہے۔ میرے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر اسے برداشت نہیں ہوا۔ اس کا غصہ، اس کے آنسو، اس کی آنکھیں، سبھی تو مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی تھی کہ وہ مجھے بہت چاہنے لگی ہے۔ اگر میں نے اسے سینے سے لگا رکھا تھا تو وہ بھی الگ نہیں ہوئی تھی۔ آئندہ میں تمہیں کسی اور لڑکی کے ساتھ نہ دیکھوں، سمجھے نا تم؟ اس کی باتیں جیسے میرے اندر ایک ٹھنڈک اتار رہی تھی۔ میں نے کہا تم جانے ہی نہ دینا، مجھ سے اتنی محبت کرنا کہ میں تمہارے علاوہ کسی کو دیکھ ہی نہ پاؤں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے رخسار پہ اپنے لب رکھے تھے اور وہ شرم سے نظریں چرا رہی تھی۔ بتاؤ نا، مجھے اتنی محبت دو گی، اتنی محبت کہ عارب مرتضیٰ خود کو بھول جائے، یاد رہے تو صرف مومنہ؟ بتاؤ، دو گی مجھے اتنی محبت؟ مومنہ بولو نا۔ وہ ابھی بھی چپ تھی، اپنا سر میرے سینے پہ ٹکائے ہوئے، میری شرٹ کے بٹن کو اپنے ہاتھوں میں لے کے مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ میری کتنی اپنی ہے۔ میں نے کہا تمہاری خاموشی کو میں کیا سمجھوں، نیم رضامندی یا پھر پوری رضامندی؟ اس کی جھکی ہوئی آنکھیں اس کی پوری رضامندی کا اعتراف کر رہی تھی۔ میں تو دل ہی دل میں رباب کو دعائیں دے رہا تھا کہ جو اعتراف میں نہیں کروا سکا اس کی ایک ملاقات مومنہ سے کروا گئی۔ اس کے اندر دبی ہوئی محبت کو چنگاری رباب کی ملاقات نے لگائی تھی۔ اور دوسری دعا میں نے رانیہ کو دی تھی، جس نے مجھے اتفاقاً دیکھ کے تصویر کھینچ کے مومنہ کو بھیج دی۔ کبھی کبھی وہ کام جو عام طور پہ برے سمجھے جاتے ہیں انسان کو بہت کچھ دے بھی جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے رانیہ کی نیت یہی ہو کہ وہ میری برائی کو مومنہ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن میرا کام ہو گیا تھا۔ میری بیوی میرے سینے سے لگی ہوئی تھی اور یہ اس بات کی گواہی تھی کہ اس کے دل میں ہوں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل بے حد مطمئن ہو چکا تھا۔ میں نے اسے گود میں بھر لیا، اسے کمرے میں لے گیا۔ عارب میں گر جاؤں گی، کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں گرنے دوں گا؟ میں اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ عارب میں کہہ رہی تھی کہ میں نے اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹوں کا کفل باندھ دیا۔ سارے فاصلے خود بخود ختم ہونے لگے تھے۔ آج کی سحری پہ مومنہ کا شرمایا شرمایا روپ اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ بیوی کی سنگت بھی شروع میں کسی نشے سے کم نہیں ہوتی، سر چڑھ کے بولتی ہے۔ سحری اور نماز کے بعد میں سونے لگا تو مومنہ نے اے سی بند کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگی ہمیں ان آسائشوں کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے جنہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔
پلیز۔ وہ ملتجی ہوئی۔ میں نے گہری سانس لی۔ اوکے۔ مجھے بنا اے سی چلائے سونا پڑا، لیکن نیند آ گئی تھی۔ اگلے روز میں آفس سے واپس آیا تو پتہ نہیں مومنہ نے کون سی سبزی بنائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی ٹینڈے کی سبزی ہے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ساتھ میں بس ایک پلیٹ میں چند پکوڑے تھے۔ مومنہ، تمہیں پتہ ہے نا مجھے افطاری میں کچھ چٹپٹا کھانا ہوتا ہے، یہ کیا بنایا تم نے؟ وہ کہنے لگی ہاں تو یہ پکوڑے ہیں، یہ کھا لو، ساتھ میں املی کی چٹنی بھی ہے۔ میں نے اپنے موبائل کو جیب سے نکالا اور افطاری آرڈر کرنے لگا، لیکن اس نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ عارب، ہمیں اپنی حیثیت سے بڑھ کے کچھ بھی خرچہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور کب آئے گا تمہارا دوست؟ ہمیں ہمیشہ تو یہاں نہیں رہنا نا۔ جب ہم کرائے کے گھر جائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی، اس لیے ابھی سے عادت ڈالنی چاہیے۔ میں نے کہا ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ہم کچھ اچھا کھا نہیں سکتے۔ میں نے اسے بہلانا چاہا کیونکہ میں سبزی بالکل نہیں کھاتا تھا۔ وہ کہنے لگی ہم پیسے سیو کریں گے عارب، پلیز میری خاطر۔ اس کی بات پہ میں پتہ نہیں کیوں بول ہی نہیں پایا۔ میں نے افطار میں وہی سبزی کھائی، اچھی بنی ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے چکن کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن یہ اب روز ہونے لگا، کبھی دال، کبھی سبزی، کبھی اے سی بند۔ مجھے لگنے لگا تھا جیسے میں واقعی غریب ٹیکسی والا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں مومنہ کو بتا دوں گا کہ میں کون ہوں، پھر سوچا کہ اسے عید پہ سرپرائز دوں گا۔ میں آفس میں اپنے کام میں مصروف تھا جب رباب مجھ سے اجازت طلب کر کے میرے پاس آئی۔ کہنے لگی تم بیزی ہو؟ میں نے کہا ہاں بیزی تو ہوں۔ کہنے لگی اوکے میں ویٹ کر لیتی ہوں، جب تم فری ہو جاؤ تو پھر ہم کہیں باہر جا کے افطاری کر لیں گے۔ رباب کی بات سن کے میں نے کہا کیا مطلب؟ عارب، میں تمہیں اب بھی چاہتی ہوں۔ میں نے کہا پلیز رباب، تمہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں میرڈ ہوں۔ میری بات پہ وہ مسکرانے لگی۔ میں جانتی ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے گھر گئی تھی میں، وہاں سے مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے شادی نہیں کی۔ میں جانتی ہوں تم ابھی بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میں نے کہا پتہ نہیں تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو، میرے بنگلے میں کوئی نہیں جانتا کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بنگلے میں نہیں رہتا۔ میری بات سن کے کہنے لگی کیوں جھوٹے بہانے بنا رہے ہو؟ اپنا بنگلہ ہوتے ہوئے تم فلیٹ میں کیوں رہو گے؟ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، اور ناراض ہونا بھی چاہیے۔ میں نے تمہیں چھوڑ کے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن کم از کم جھوٹ تو مت بولو۔ میں نے اپنے موبائل سے اسے مومنہ کی تصویر دکھائی۔ یہ ہے میری بیوی مومنہ، اور میں نے اس سے سچ میں شادی کی ہے۔ وہ کہنے لگی شادی کی ہے تو پھر اسے اپنے گھر پہ کیوں نہیں رکھا؟ میں نے کہا بس میری مرضی، اب تم جا سکتی ہو۔ وہ غصے سے اٹھ کے چلی گئی۔ میں گھر آ گیا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے مومنہ کی آنکھیں کچھ متورم لگ رہی تھی۔ گھر آتے ہی میں سب سے پہلے اسی کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا۔ روز وہ میرا استقبال مسکرا کے ہی کرتی تھی، پھر ہم مل کے افطاری کرتے تھے۔ میں جو کبھی دال سبزی کو دیکھتا بھی نہیں تھا، مومنہ کے ہاتھ سے سب کچھ کھانے لگا تھا۔ اپنے ہاتھ سے کھلاؤ گی تو کھاؤں گا۔ میری فرمائش پہ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگتی۔ میں جان بوجھ کے اس کی انگلی پہ دانت کاٹ لیتا تو وہ مجھے غصے سے دیکھتی۔ عارب، اس سے پہلے کہ وہ غصہ کرتی میں اسے اپنے ساتھ لگا لیتا۔ کیا کروں جانے من، بہت مزہ آتا ہے تمہیں تنگ کرنے میں اسے اپنے ساتھ لگائے کہتا تو اس کا ناراض سا چہرہ دیکھ کے میں سوری کرنے لگتا۔ آئندہ میں آپ کو اپنے کبھی بھی ہاتھ سے نہیں کھلاؤں گی۔ میں کہتا پھر میں سبزی کھاؤں گا ہی نہیں۔ پتہ ہے مومنہ، سبزی تمہارے ہاتھ سے کھانے پہ ہی لذیذ لگتی ہے۔ میں اس کا ہاتھ تھام کے اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے کہنے لگا تو وہ شرم سے گلابی سی ہونے لگتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی سے اتنی بھی محبت ہو سکتی ہے۔ جب وہ گھر آتے ہی مجھے 5 منٹ بھی نظر نہیں آتی تو میں اسے بآواز بلند پکارنے لگتا، مومنہ مومنہ۔ وہ اگر نہا رہی ہوتی تو جلدی سے نہا کے باہر آ جاتی۔ کیا ہے عارب، کیوں چلا رہے تھے آپ؟ نہانا بھی محال کر دیتے ہیں۔ میں اسے ساتھ لگا لیتا، سارے کام میرے آنے سے پہلے کیا کرو، جانتی ہو نا گھر آتی مجھے تمہیں دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے سر پہ لپٹا ہوا تولیہ میں اتارتے ہوئے کہتا تھا۔ جیسے ہی اس کے رخسار کو ہونٹوں سے چھونے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے پیچھے کر دیتی۔ روزہ ہے، کچھ شرم کرے۔ ارے بھائی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اتنا چلتا ہے۔ میں ایک آنکھ ونک کر کے کہتا
تو وہ مسکراتے ہوئے کچن میں چلی جاتی۔ وہ میرے ساتھ اس حال میں بھی خوش تھی اور یہی بات مجھے مومنہ کا دیوانہ بنا چکی تھی۔ لیکن آج اس کے چہرے پہ نہ مسکراہٹ تھی، نہ وہ گرم جوشی جو روز ہوتی تھی، بلکہ آج آنکھیں کچھ متورم لگ رہی تھی۔ مومنہ، کیا بات ہے، روئی ہو کیا؟ میں نے اس کے رخسار پہ پیار سے چٹکی کاٹ کر کہا۔ نہیں تو، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ میں پکوڑے فرائی کر دوں، بس 15 منٹ میں افطار کا وقت ہونے والا ہے۔ میں نے کہا نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے مقابل کھڑا کیا تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اس کے رخسار پہ چھلکے۔ پھر وہ میرے ساتھ لگ گئی۔ مومنہ، عید میں بس 10 دن رہ گئے ہیں عارف، مجھے بابا یاد آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے میرے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ بس ایسے نہیں روتے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑ کے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا ایسے نہیں روتے، تمہیں پتہ ہے تمہیں یوں روتا دیکھ کے تمہارے بابا کو کتنی تکلیف پہنچے گی، اور یہ تو اللہ کا قانون ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے۔ پھر بھی اپنے تو یاد آتے ہیں نا، بابا کے ساتھ گزرے ہوئے رمضان اور عید یاد آتی ہے۔ پتہ ہے میں ان سے ضد کر کے اپنی مرضی کی چیزیں لیتی تھی، چوڑیاں، جیولری، کپڑے، میچنگ جوتے، یہاں تک کہ پرس بھی، اور پھر عید والے دن ان سے عید ہی مانگتی تھی۔ اور پتہ ہے بابا عید دیتے ہوئے بہت تنگ کرتے تھے، کہتے تھے بس 100 روپیہ لے لو، 200 لے لو۔ جب میں ناراض ہو جاتی تھی تو پھر مجھے اتنے ہی پیسے دیتے تھے جتنے میں مانگتی تھی۔ کتنا مان ہوتا ہے نا، کتنا اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنے بابا کی باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا تم یہاں بیٹھو، آج افطاری میں بنا لیتا ہوں۔ میری بات پہ ہنسنے لگی، حالانکہ آنکھوں میں آنسو ابھی بھی جھل ملا رہے تھے۔ 1 کپ چائے کا تو بنانا نہیں آتا، افطاری کیسے بنائیں گے؟ میں نے کہا چلو پھر ایسے کرتے ہیں کہ آج باہر چلتے ہیں، آج افطاری باہر کرتے ہیں۔ کہنے لگی نہیں، گھر پہ ہی کریں گے۔ میں اس کے ساتھ کچن میں آ گیا، اس کی چھوٹی موٹی مدد کرنے لگا جو میں کر سکتا تھا، اور یہ بات سچ تھی، مجھے بالکل بھی کچھ بنانا نہیں آتا تھا۔ بہرحال میرے لیے یہ زندگی ایک عجیب سا لطف دینے والی بن چکی تھی۔ مجھے اتنا سکون اپنے بنگلے میں اور اپنی آسائشوں بھرے کمرے میں نہیں ملتا تھا جتنا اس گرمی میں مومنہ کے ساتھ بیٹھنے اور باتیں کرنے میں ملتا تھا۔ پتہ نہیں بیوی بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت بنائی ہے، اس کا اندازہ مجھ جیسے نوجوان کو بہت اچھے سے ہو سکتا ہے جس نے ایک لمبا عرصہ تنہا گزارا ہو۔ وہ میرے لیے ایک بہترین دوست تھی، اپنی ہر بات کہتی تھی، سنتی بھی تھی، اور سب سے بڑی بات کہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، تبھی تو مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ افطاری کرنے کے بعد چائے پیتے ہوئے وہ میرے کندھے پہ سر رکھ دیتی۔ آج کہنے لگی پتہ ہے، پہلے مجھے بابا کا فیصلہ بہت غلط لگتا تھا، مجھے تم بہت برے بھی لگتے تھے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آج تک بابا نے میرے لیے جو بھی فیصلہ کیا وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوا۔ پتہ ہے میں میڈیکل پڑھنا چاہتی تھی، لیکن بابا چاہتے تھے کہ میں بزنس پڑھوں، حالانکہ مجھے بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں نے بابا کے کہنے پہ لے لیا، اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ بابا نے میرے لیے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اس طرح سے اور بھی بہت سی چھوٹی بڑی باتیں ہیں جو میں نے بس اس لیے مان لی کہ بابا جو بھی کرتے تھے مجھے بعد میں اس کا فائدہ ہی ہوتا تھا، کبھی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن تم سے شادی، یہ میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا۔ بابا پہ فیصلہ چھوڑنے کے بعد بھی میں مطمئن نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں بہت روئی تھی۔ مجھے لگتا تھا بابا کا یہ جذباتی فیصلہ ہے، لیکن اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ میں تب بھی غلط تھی اور بابا بالکل ٹھیک تھا۔ یہ کہہ کے میرے گلے میں اپنے ہاتھ ڈال کے میرے اور بھی قریب ہو گئی۔ پھر مجھے کہنے لگی تمہیں پتہ ہے عارف، مجھے لگتا تھا میں کبھی بھی کسی غریب شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار پاؤں گی، کیونکہ میرے بابا نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا تھا۔ بے شک میں بہت امیر نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے کبھی پرانے کپڑے نہیں پہنے، کبھی کسی کی اترن نہیں پہنی۔ بابا مجھے ہمیشہ نئی چیزیں لے کے دیتے تھے، اور جس چیز کی میں فرمائش کرتی تھی وہ وقتی طور پہ نہیں بھی دیتے تھے تو چند دن کے بعد دے دیتے تھے، اور وہ چند دن میرا باپ پتہ نہیں کون کون سی محنت کرتا تھا تاکہ مجھے میری فرمائش کی چیز دے سکے۔
یہ کہتے ہوئے وہ میرے اور بھی قریب ہو گئی تھی۔ میں اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شاید اپنے والد کے ساتھ گزارے لمحات گھوم رہے تھے۔ پتہ ہے بابا کیا کہتے تھے؟ میں نے کہا ہاں کیا کہتے تھے؟ کہنے لگی کہتے تھے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا دوست یا ہمارا ہمسفر بہت اچھا ہو تو مشکلات اور بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ انسان چٹنی کے ساتھ روٹی بھی آرام سے کھا سکتا ہے، بس انسان کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ تب مجھے لگتا تھا کہ بابا افسانوی باتیں کرتے ہیں، کتابی باتیں مجھے پڑھ کے سناتے ہیں، کیونکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ پیسے کے بغیر تو زندگی زندگی ہے ہی نہیں۔ لیکن اب سوچ رہی ہوں کہ وہ ٹھیک کہتے تھے۔ دیکھو نا، تمہارے ساتھ میں دال سبزی بھی کھا لیتی ہوں، حالانکہ سچ پوچھو تو میں نے کبھی اپنے بابا کی زندگی میں دال سبزی نہیں کھائی۔ وہ کھاتے تھے تو بھی میرے لیے بازار سے کچھ نہ کچھ اچھا لے کے آتے تھے۔ پھر کہنے لگی تمہیں پتہ ہے بابا نے تمہارے ساتھ نکاح کرنے پہ مجھے بہت سمجھایا تھا، لیکن میں مانتی ہی نہیں تھی۔ کہتے تھے تمہیں پتہ نہیں ہے وہ بہت اچھا انسان ہے جو میرے لیے دن رات ہاسپٹل میں بیٹھا رہتا ہے، اور اس نے میرے علاج کی خاطر اپنی ساری جمع پونجی جو اس کی روزی کا ذریعہ تھی وہ ٹیکسی تک بیچ دی۔ تو پھر وہ بندہ کیسے مخلص نہیں ہو سکتا؟ اور وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ تم بہت اچھے انسان ہو، بہت زیادہ اچھے، جھوٹے نہیں ہو، دھوکے باز نہیں ہو، جہاں زیب کی طرح۔ اسے مجھ سے محبت تھی ہی نہیں، اسے شاید میری ماں کے زیور سے تھی۔ اس نے دھوکہ دیا تھا مجھے، پیسوں کے لالچ میں مجھ سے منگنی کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ یوں بیرون ملک نہیں جا سکتا، اس لیے بابا سے میری والدہ کا زیور مانگ لیا کہ وہ مجھے 6 مہینے میں ہی واپس کر دے گا، اور میں اس کے پیار میں دھوکے کھاتی چلی گئی۔ اپنی چین تک گلے میں سے اتار کے اسے دے دی تھی کہ ابھی تمہیں ضرورت ہے تم رکھ لو، جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں تم سے لے لوں گی۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ یہ کہہ کے اس کی آنکھوں سے آنسو گرے، پھر میرے ساتھ اور سمٹ گئی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس کی باتیں، اس کی محبت سب جھوٹی تھی۔ یہ کہہ کے اس نے ایک سسکاری سی بھری۔ پتہ نہیں اس کے منہ سے جہاں زیب کا نام سن کے میرے اندر کون سی آگ لگ جاتی تھی۔ میں نے کہا مومنہ پلیز، میں تمہارے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے شدید نفرت تھی اس شخص سے، حالانکہ میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں تمہاری اچھائی بیان کر رہی ہوں کہ تم جھوٹے اور دھوکے باز نہیں ہو، تم جیسے ہو جو ہو ویسے میرے سامنے ہو۔ بس یہ بات تمہاری بہت اچھی ہے، تم نے اپنی حقیقت کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کی بات پہ میری بولتی بند ہوئی تھی۔ پتہ ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ایک سیٹ کے ڈرائیور ہو، میں ساری دنیا کے سامنے فخر سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کی بیوی ہوں، مجھے شرم نہیں آئے گی۔ کم از کم تم میں انسانیت تو ہے۔ مجھے جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں سے نفرت ہے، اور پھر تم میری خاطر وہ سب کچھ کھاتے ہو جو تمہیں کبھی پسند ہی نہیں تھا۔ اور پتہ ہے میں بھی تمہاری خاطر یہ سب کچھ کھا لیتی ہوں، کیونکہ یہ گھر تمہارے دوست کا ہے اور ہمیں ساری زندگی تو یہاں نہیں رہنا۔ ہو سکتا ہے جو تمہارا گھر ہو وہ اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہو، اور اس کا کرایہ دینے کے بعد ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہ بچیں کہ ہم اچھا کھا سکیں۔ اس لیے میں خود کو عادی بنا رہی ہوں تاکہ کل کو تمہیں پریشان نہ کروں۔ تمہاری محبت ہی میرے لیے کافی ہے۔ میرے بابا نے تمہیں یوں ہی تو منتخب نہیں کیا، کچھ سوچ کے ہی کیا ہوگا۔ آج کے بعد میں تمہیں کبھی ٹیکسی ڈرائیور ہونے کا طعنہ نہیں دوں گی، اور نہ کبھی کم تعلیم یافتہ ہونے کا۔ جو بھی ہے تمہارا درجہ مجھ سے ہمیشہ بڑا ہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن آج اس کی باتیں میرے ہوش اڑا رہی تھیں، کیونکہ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا، اور وہ جھوٹ اب طویل ہونے لگا تھا۔ مومنہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں اب مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ مجھ سے پیچھے ہٹ کے بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ میں نے بھی اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا، سوچا کہ 1-2 دن میں اسے بتا دوں گا کہ میں ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہوں۔ اگلے روز وہ کافی سست سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا تم سحری نہ بناؤ، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کہنے لگی نہیں میری طبیعت ٹھیک ہے،
پتہ نہیں کیوں میرا سر بھاری ہو رہا ہے۔ اس کے لاکھ کہنے پہ بھی میں نے اسے سحری نہیں بنانے دی۔ میں بازار سے لے کے آ گیا۔ سحری کرنے کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں اس سے کوئی بھی بات نہیں چھپاؤں گا، اسے سب کچھ بتا دوں گا۔ بہرحال جیسے ہی میں صبح اٹھا تو میرے مینیجر کا فون تھا۔ مجھے آفس ضروری میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ میں آفس چلا گیا۔ ابھی آفس کے کام میں نے نمٹائے تھے کہ رباب میرے آفس میں آ گئی۔ آنکھیں روئی روئی سی لگ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ اب تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تو کہنے لگی ٹھیک ہے، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اچھے دوست ہیں۔ کیا آج تم اپنی دوست کے ساتھ کچھ وقت نہیں گزار سکتے؟ میں بہت پریشان ہوں اور مجھے اس وقت ایک دوست کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے گہری سانس لی، گھڑی دیکھی، مومنہ گھر پہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ کہنے لگی بس کچھ دیر کے لیے مجھے اپنا وقت دے دو، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگی تم جانتے ہو آج میری برتھ ڈے ہے، کیا تم سیلیبریٹ کرو گے؟ بس آخری بار، انکار مت کرنا عارب۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اس کے ساتھ آفس سے باہر آ گیا، اسے قریبی شاپنگ مال میں لے گیا۔ اس نے اپنی پسند کا گفٹ خریدا۔ تبھی افطاری کا وقت ہو گیا۔ اسی مال کے اوپر کیفیٹیریا میں ہم لوگ چلے گئے، وہیں افطاری بھی کی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں جوس پینے کے بعد میرا سر کچھ چکرانے لگا تھا۔ پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہونے لگ گیا تھا، جیسے وہ کام نہیں کر رہا۔ مجھ پہ غنودگی سی چھانے لگی۔ رباب کہنے لگی کیا ہوا تمہیں عارب؟ میں نے کہا پتہ نہیں، مجھے بہت چکر آ رہے ہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگی مجھے لگ رہا ہے تمہارا بی پی لو ہو گیا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا کیوں نہیں ہو پا رہا۔ مجبوراً مجھے رباب کا سہارا لینا پڑا۔ وہ مجھے گاڑی تک لے کر آئی، مجھے گاڑی میں بٹھایا، یہاں تک کا مجھے یاد ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ میری آنکھیں مکمل طور پہ بند ہو چکی تھیں۔ عارب، عارب، یہ آخری آواز تھی جو میرے کانوں میں گونجی تھی، اور پھر میں ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ کسی کی سسکیوں کی آواز پہ میری آنکھ کھلی۔ میرا سر ابھی بھی بھاری تھا، لیکن جب میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ کمرہ میرا نہیں تھا۔ دکھتے سر کو پکڑتے ہی جیسے ہی میں نے اپنے برابر میں دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ میرے برابر میں لیٹی ہوئی لڑکی